ہم ہوٹل سے نکل کر تیز تیز قدموں سے پیارے نبی کی مسجد کی طرف بڑھنے لگے۔ 15 نمبر گیٹ سے صحن میں حاضر ہوئے تو دیکھا رش بہت کم تھا، اس لیے کہ نماز میں ابھی وقت تھا۔ تیز تیز قدموں سے ویسے ہی چلتے ہوئے دروازے کی طرف آئے، دروازے پر لائن میں لگے۔ رش اس وقت تو عورتوں کا کچھ تھا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے آگے جگہ جا کے ملے اور کھلی جگہ مل جائے۔ زور کا مجھے دھکا لگا، میں نے مڑ کر کہا اماں حوصلہ کریں، مجھے گزر جانے دیں، میری تلاشی ہو جانے دیں، میری تلاشی سے پہلے تو آپ اندر جا نہیں سکتی، تو پھر دھکے مکے کیسے؟ خیر، دھکے کونیاں کھاتے کھاتے ہم صفوں کی طرف آ گئے، مصلی بچھایا اور اذان کا انتظار ہونے لگا۔ میں نے کہا 2-4 تصویریں ہی اتار لوں۔ تصویریں اتارنے لگی۔ تصویروں کا مجھے بہت شوق ہے۔ تصویروں کے ساتھ ہم بہت سے ایسی محسوسات بھی اپنے گھر لے جاتے ہیں کہ جب دوبارہ گھر جا کے تصویروں کو دیکھیں تو آپ کو خیالات میں، تصورات میں آنکھیں بند کر کے وہ تصویریں اس جگہ پہ پہنچا دیتی ہیں جہاں آپ نے وہ کلکس کیے ہوتے ہیں۔ یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تصویریں اتاری، 1-2 ہی اتاری تھیں تو پیچھے سے اشارہ ہوا تصویر کو کراپ کرو، ہم تصویر میں آ گئے۔ میں نے تصویر کراپ کر دی، بیٹھ گئی۔ پیچھے سے کسی نے اشارہ کیا تصویر کو ڈیلیٹ کرو، تصویر اتارنا حرام ہے۔ میں نے ڈیلیٹ تو نہیں کی، فون کو تھیلے میں رکھ دیا۔ بہت زیادہ لینگویج بیریئر ہے، بہت سی باتیں سمجھ بھی نہیں آتی، مگر لوگوں کے اشاروں سے، لوگوں کی فیشیل ایکسپریشن سے پتہ لگتا ہے کہ لوگ آپ سے بہت بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں پتہ۔ اگر ہم دونوں آپس میں بات کر سکتے تو میں ان کو یہ ضرور کہتی کہ مسجد کے قریب ہی بہت سی دکانوں میں اور مسجد نبوی کے علاوہ، مدینہ کے علاوہ، خانہ کعبہ میں آل اوور دا ورلڈ بہت سے پوسٹرز، سٹکرز، کیلنڈرز، کارڈز، میگنیٹس اور کیا کیا نہیں ملتا دکانوں میں۔ اور مسجد نبوی کے قریب ہی دیکھ لیں، دکانوں میں سب کچھ ملتا ہے اور ہم چوم کے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ تو لوگ جان کیوں نہیں چھوڑتے اور خود کی فکر کیوں نہیں کرتے، نماز کا دھیان کیوں نہیں کرتے؟ مسجد میں آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نفل پڑھنے کے لیے، بیفور ہینڈ اس لیے آئے ہیں، تسبیح پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، مگر ان کو دوسروں کی فکر پڑی رہتی ہے کہ دوسرا کوئی کیا کر رہا ہے۔ دوسروں کو اپنے اعمال کرنے دیں اور اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کے جانے دیں۔ خیر، اذان آئی، نماز شروع ہوئی۔ میں نے اللہ اکبر کر کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہی تھا تو کسی نے، مجھے لگا کہ کسی نے میرا کپڑا کھینچا ہے۔ میں سمجھی مجھے وہم ہوا ہے۔ میں نماز پڑھنے لگی، کچھ سیکنڈ ہی گزرے تھے تو کسی نے دوپٹہ کھینچا اور وہ اشارہ کر کے کہنے کی کوشش کر رہی تھی کھینچ کے کہ جو بیچ میں گیپ ہے 2 خواتین کے وہ تم بھرو۔ جب میں نے مصلی بچھایا تھا گیپ تب بھی موجود تھا، اس خاتون کو تب کیوں نہ پتہ لگا کہ بیچ میں گیپ ہے؟ مگر کہنا یہ ہے کہ وہ اپنی رکعت میں جو اس نے نیت کی ہوئی ہے اس میں دھیان دینے کی بجائے اس کو صرف یہ فکر ہے کہ گیپ بیچ میں بچا ہوا ہے۔ کوئی کسی کو سکون کیوں نہیں کرنے دیتا؟ اپنے اللہ کی طرف دھیان کم اور لوگوں کی طرف دھیان زیادہ کیوں کرتا ہے؟ ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ سلام پھیرا، دعا کی اور اپنے مصلے کو لپیٹا اور ہم چل دیے۔ میں نے 2 قدم یہ اٹھائے تھے تو ایک خاتون نے کہا اشارہ کر کے جرابوں کی طرف کہ تمہاری جرابیں بہت چھوٹی ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ جرابیں تو ہوتی ہی چھوٹی ہیں، وہ پاؤں کو ڈھکنے کے لیے ہوتی ہیں نا، ٹانگ کو نہیں۔ انہوں نے کیا میری ٹانگ کے پائچے کے اندر جھانک کے بھی دیکھ لیا ہے کہ میری جرابیں چھوٹی ہیں؟ کہ میری پائچوں میں جھانکنے کی بجائے اپنے آپ میں کیوں نہیں جھانکتے؟ اپنے گریبان کو دیکھیں، اپنے خیالات کو دیکھیں جو اپنے آپ کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف بٹ رہا ہے۔ اپنی نظر کو دیکھیں، اپنے اندر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے مسلے کو، اپنے پلے کو، اپنے پیروں کو ٹھیک کریں اور دوسروں کا دھیان کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کو پریشان کرنا چھوڑ دیں۔